مذہبی جماعت سے ہے. یہ بات سارے بچوں کو، بزرگوں کو یہ بات بالکل اچھی طرح سے پتا ہو. نہ ہمارا کسی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے. ہمارا جو تعلق ہے اور ہمارا مقصد اور ہمارا جو فلسفہ ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ صرف یہ پاکستان کا جھنڈا ہے. اس جھنڈے میں اگر آپ دیکھیں تو 2 رنگ ہیں. ایک رنگ اس میں ہرا ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے اسلام کو، جو اسلام کو ریپریزنٹ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ہم سارے اس ہندوستان کی زمین پہ، اس ہندوستان کے اندر 1000 سال حکومت کر رہے تھے. اس حکومت کے بعد اس ہندوستان میں ہمیں انگریز نے غلام بنایا. جب غلام بنایا تو وہ بنانے کے لیے جو طریقہ اس نے استعمال کیا وہ صرف یہ تھا کہ اس نے ہمیں اسلام سے دور کیا. جو طریقہ تھا وہ یہ کہ اس نے اسلام سے ہمیں دور کیا. آپ 1832 کا لارڈ میکالے کا پڑھ لیں. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس قوم کو جو 1000 سال حکومت کر گئی ہے دنیا پہ، اس کو غلام، یعنی جنہوں نے 1000 سال حکومت کری وہ آپ ہی کے بڑوں میں سے کوئی ہوگا جنہوں نے وہ اچھا دور دیکھا ہے. ہم لوگوں کو سے وہ دور چھینا جو ہے وہ کوئی مار کے نہیں چھینا، کوئی اور کر کے نہیں چھینا. صرف ہمارا تعلیمی نظام، یعنی ہم سے ہمارا قرآن سنت اور ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہم سے چھینا، جس کی وجہ سے ہم 2 ٹکڑوں میں بھی بٹ گئے، اس کے بعد مزید بٹتے چلے جا رہے ہیں. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو وحدانیت تھی، جو ایک چیز تھی، جو رسول اللہ کا فرمان تھا کہ تم ایک امت کی مانند ہو، پوری امت ایک انسان کی مانند ہے. اگر انگوٹھے میں بھی درد ہوگا تو سر تک اس کا بخار پہنچے گا. یعنی ہم لوگ اتنے متحد تھے. لیکن جب ہمارے اندر سے اسلام، مذہب اور یہ چیزیں نکل جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بے حسی آ گئی ہے. اور وہ بے حسی اس حد تک آ گئی ہے کہ نہ ہم صفائی کے معاملے میں رہے ہیں، نہ ہم ستھرائی کے معاملے میں رہے ہیں، نہ ہم کسی کو پانی دینے کے معاملے میں ہیں، نہ ہم کسی دوسرے معاملات میں رہے ہیں. معیشت کا بیڑا غرق، ساری چیزوں کا بیڑا غرق، ان سب کی بحالی اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہ اسلامی نظام ہے. میں اس چیز کو اس لیے اور زیادہ اس سے شدت سے کہتا ہوں کیونکہ دیکھیے جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دور بخدا اس دور سے زیادہ خراب تھا. جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ اس سے زیادہ خطرناک اور گندا ترین دور تھا، اس سے زیادہ گندا معاشرہ تھا. آج اکا دکا کہانی ملتی ہے کہ کوئی زیادتی ہوئی ہے گھر میں، باپ نے بیٹی کے ساتھ زیادتی کری. اس دور میں تو معمول تھا کہ اپنی ماؤں سے نکاح کیا جاتا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں وہ معاشرہ کس حد تک گندا ہو چکا ہوگا. اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس نظام کے تحت جو نظام اللہ نے دیا، اس نظام کے تحت وہ معاشرہ 23 سال میں کچھ سے کچھ ہو گیا. وہی حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے میرا باپ ڈانٹتا تھا کہ تجھے بکری چلانی نہیں آتی اور آج میں سلطنت کا بادشاہ ہوں. تو ہمارا اگر کوئی تبدیلی کا طریقہ کار ہے تو وہ نظام صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی نظام کے اوپر آئیں، اس نظام کے اوپر آئیں جو ہمارے کو سود سے بچاتا ہے، جو ہمارے کو دوسری چیزوں سے بچاتا ہے، جو ہمیں صفائی پاکی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم اس نظام کی طرف آئیں تو ہماری جو جدوجہد ہے ICIH کی وہ کوئی سیاسی جدوجہد نہیں. نہ ہمیں ووٹ لینا ہے، نہ ہمیں آپ سے کوئی نوٹ لینا ہے. ہم صرف یہ بتانے کے آئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہوں تو آپ کو کے لیے ایک کٹھن رستہ ہے، مشکل رستہ ہے. اور وہ مشکل رستہ یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف لوٹیں اور ان 5 چیزوں کے لیے جدوجہد کریں. ہماری تنظیم پوری دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان میں جس چیز کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جس کے لیے میں دنیا بھر میں گھوم رہا ہوں، پاکستان میں گھوم رہا ہوں، صرف 5 نکات کے لیے میں گھوم رہا ہوں کہ جب تک یہ 5 چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ہم تبدیلی نہیں دیکھ سکتے. میرا تعلق سیاست سے بھی رہا ہے. میں سر سید احمد خان کا بڑپوتا ہوں. ہم نے جو جدوجہد دیکھی، جو کچھ کیا، میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں نے عالم کا بھی نمائی کی ہے، ہمارے مدرسے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ. لیکن میں آپ کو یہ صرف بتاؤں کہ حل صرف آپ کے پاس ان 5 چیزوں کو جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے، آپ کسی بھی چہرے کو لا کے بٹھا دیں وہ چہرہ آپ کو مایوس ہی کرے گا. اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ آپ کے اس ملک کا جو آئین ہو وہ اسلامی ہونا چاہیے، اسلامی آئین ہونا چاہیے، دین میں ہونا چاہیے جس کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہو.
جب تک یہ آئین آپ کے پاس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ بھول جائیں کہ ہم کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. عمران خان گیا, اس کے بعد کسی کو بھی لے کے آ جائیں کوئی حل نہیں ہے, ماشاءاللہ لگا دیں کوئی حل نہیں ہے. دوسرا, جب تک آپ کی معیشت ٹھیک نہ ہو, اور معیشت اسلامی بنیادوں پر ہوگی. اسلامی بنیادوں پہ معیشت کیا ہوتی ہے, اس کے کیا طریقہ کار ہیں, کن طریقوں سے چلنی ہے, ان سب کے اوپر ہم کانفرنسز کرتے ہیں, لوگوں کو طریقہ بتاتے ہیں, اور آلٹرنیٹ جو طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کا بھی ہم نے سلوشن دیے ہوئے ہیں کہ کیسے وہ ممکن ہے کہ ہم اس موجودہ دور کے اندر اس چیز کو بدلیں. ہمیں اس ملک میں عدالتی نظام کو اسلامی کرنا ہے. ہمیں وہ نظام کرنا ہے جو 1000 سالہ حکومت میں مسلمانوں کے پاس رہا. ہمیں وہ عدالتی نظام چاہیے. موجودہ عدالتی نظام سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم اس ملک کے اندر معاشرتی نظام چاہتے ہیں تاکہ معاشرہ کس طریقے سے بہتر ہو, ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ان باتوں کے لیے ہم صرف باہر نکلے ہیں اور ہم ممبرشپ کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. جو ان چیزوں کی طرف آنا چاہتا ہے وہ ان کو ہم ویلکم کریں گے, نوجوان کو ویلکم کریں گے. کچھ بھی ڈھونڈ لیں آپ کا حل کہیں نہیں ہے سوائے اس نظام کے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس سے بڑا نظام اور کوئی نہیں ہے. جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل حکم دیا ہے. میں ترجمہ کرتا ہوں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ, دین حق کے ساتھ, یعنی ایک ایسے نظام کے ساتھ جو حق ہے. اور کام کیا ہے, لیظہرہ علی الدین کلی, کہ اس پورے نظام کو دنیا پہ غالب کرو. تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس نظام کو غالب کریں. لوگ جمہوریت کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ کیپٹلزم کو کر رہے ہیں, لوگ سوشلزم کو کر رہے ہیں. اصل چیز جس کے لیے جدوجہد کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے نظام کو غالب کریں, کیونکہ یہ حق کے اوپر ہے. اگر ہم اس کے اوپر کریں گے ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی. اس چیز کے لیے تعاون ساجد بھائی سے بھی کریں, ہمارے دوسرے دوستوں سے بھی کریں. اس چیز کے لیے جو ہمارے ساتھ باہر آنا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی وہی ہم آپ کو دے سکتے ہیں. باقی سیاسی اعتبار سے جن کا آپ کو ووٹ دینا چاہیں آپ دیں, جس جگہ جا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ پڑھیں, کچھ نہیں, مگر اس چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. اپنا ذہن بنا لیں کہ سوائے اس نظام کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. میں آپ کے پاس صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ مجھ سے دائیں سے سوال کر لیں, بائیں سے کر لیں, الحمدللہ میں آپ کو جواب دوں گا, ثابت کروں گا کہ ہمارے علاوہ اس نظام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام حق نہیں ہے. بہت شکریہ.